ہاں، یہ جو بات ہے نا، یہ اکثر ویسے ان مواقع کے اوپر نا ہمارے جو دینی لوگ ہیں نا ان میں ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب کبھی بھی نبی علیہ السلام کی گستاخی ہو تو ہم اس انداز میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں، ایسی پوسٹیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ دیکھیں جی ہم حضور علیہ السلام کی سنتوں کو، کوئی کہے گا کہ ہم گٹر میں بہا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کچھ مختلف جو بھی مسلمانوں میں بد عملی یا گناہ کی چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر جی دیتے جی ہیں۔ میں اسی طرح اگر بس میری تھوڑی سی آپ یہ پوری ہونے دیں، پھر میں آپ کو ضرور موقع دیتا ہوں۔ اسی طرح جی قرآن جی میں کریم کی سن رہا ہوں. جی جی قرآن مجید کی گستاخی پر بھی ہم یہ والا بعض ٹاپک اٹھا دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم خود بے عملی کا شکار ہیں اور ہم ان سے زیادہ برے ہیں یا ان سے زیادہ بڑی گستاخی کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط طریقہ کار ہے، کیونکہ گناہ مسلمانوں میں ہمیشہ ہی رہے ہیں اور گناہ کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا اگر تم گناہ نہ کرو تمہیں اللہ ختم کر دے اور ایسی قوم کو لائے جو گناہ کر کے توبہ کرے۔ نمبر ایک تو مسلمان کوئی جی بھی ہے وہ گناہ جی کو ایسا گناہ ہی. کرتے ہیں، گناہ پہ شرمندہ بھی ہوتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان ہے وہ گناہ گار ہونے کا اس کو احساس بھی ہوتا ہے، تو کوئی نماز نہیں بھی پڑھتا تو آپ اسے کہیں گے تو وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ بھائی میرے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے، میں مطلب ہے گناہ گار انسان ہوں۔ لیکن اس کو اس گستاخی کے ساتھ جوڑنا میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے اور بالکل غلط ایک اپروچ ہے۔ وہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے، اللہ رسول کے ساتھ دشمنی ہے، اور قرآن کریم کو جلانا، قرآن کریم کا بے عزتی کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے جو ان کی خود نہ صرف یہ کہ ان کے ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہونے کو واجب کرتی ہے، بلکہ دنیا میں بھی ایسے منحوس ملعون لوگوں کے باقی رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہی اسلام کا اصول ہے، ٹھیک ہے، کہ جو گستاخی کرتا ہے تو قرآن کو گندگی میں پھینکے، قرآن کو آگ لگائے، انبیاء کی توہین کرے، ان کا کارٹون بنائے، ان کے مذاق اڑائے، تو پھر اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گستاخوں کو فتح مکہ کے موقع کے اوپر بھی، کہ جب آپ اعلان فرما رہے تھے کہ آج تم سب کو جو ہے وہ معافی ہے، تو اس تمہیں اور اس وقت جو ہے وہ ان کافروں کو نہیں چھوڑا گیا جو گستاخ تھے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ گستاخی کا جو معاملہ ہے یہ بالکل مختلف ہے گناہوں سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس موقع پر یہ والی بات اٹھانا میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں، یہ میں تو سمجھتا ہوں مسلمان کو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ پھر مسلمان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو میں تو جو گناہ میں ہوں تو میں تو ان سے بڑا بے ایمان ہوں، لہٰذا وہ بھی جو کر رہے ہیں کرنے دو، ٹھیک ہے، تو میں تو ان سے بڑا منحوس انسان ہوں، تو پھر مجھے کیا حق پہنچتا ہے میں کسی کو جو ہے نا وہ برا کہوں یا کسی کو غلط کہوں، کیونکہ میں تو ان سے بڑا گندا ہوں۔ تو یہ جو ملامتی فرقہ ہے نا، جو ملامتی ذہنیت نفسیات ہمارے دماغوں میں، ہمارے جو اسکول سسٹم نے، ہمارے ماں باپ نے، ہمارے کلچر نے، ہمارے مدارس نے، ٹھیک ہے، ڈنڈے مارنے والوں نے، تانے دینے والوں نے جو ڈالی ہے نا، میں سمجھتا ہوں یہ اس کا نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں ہم اب حق کی گواہی دینے کی جرت بھی نہیں رکھتے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو ہمیں الٹا جو ہے نا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، یہ جرنل ہمارا ایک بیانیہ ہے، ہمارا بڑا غلط قسم کا بیانیہ، تو ہم فوراً جو ہے نا اس کو جا کے ان چیزوں کو کلک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جو بھی گناہ گار سے گناہ گار شخص بھی اس موقع پر اسلام کے لیے کھڑا ہوگا، گستاخ رسول، گستاخ قرآن کے خلاف آواز اٹھائے گا، وہ شخص یقیناً اللہ رب العزت سے مجھے بڑی امید ہے کہ اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے نیکیوں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسی امیدیں دلائی ہیں کہ ایک زانیہ عورت ایک کتے کو پانی پلا کے جو ہے وہ بخشی جاتی ہے، تو قرآن کی حفاظت کرنا یا حضور کی ناموس کی حفاظت کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ ایک شرابی بھی، ایک زانی بھی، ایک چور بھی جب حضور کے ناموس کی بات ہوگی تو وہ کھڑا ہو جائے گا اور وہ کہے گا کہ میں اپنی جان دینے کو تیار ہوں مگر یہ اجازت نہیں دوں گا۔ تو اس کو ہمیں الٹا جو ہے پروموٹ کرنا چاہیے، اس کو ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور انہیں وہ اپریشیٹ کرنا ہی انہیں اللہ کے قریب کرنا ہے کہ یار ماشاء اللہ آپ کتنے، اللہ تعالیٰ آپ میں کتنی خیر ہے
کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام لے رہا ہے کہ آپ آج یہ آواز اٹھا رہے ہیں، آپ حضور کے لیے مرنے کی بات کر رہے ہیں، حضور کے عشق میں جو ہے اپنی جان قربان کرنے کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی محبت میں آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ اللہ کے لیے قربان کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور دشمنان دین کے خلاف آپ کے اندر بغض ہے، یہ بہت کمال آپ کے اندر نیکی ہے۔ تو یہ جو اپریشیٹ کرنا ہے، یہ بذات خود گناہوں سے دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو گلٹ میں ڈالنا میں سمجھتا ہوں یہ خود گناہ ہے، میری نظر کے اندر تو یہ خود گناہ ہے کہ اس موقع پر کوئی ایسی بات کی جائے جس سے مسلمان الٹا اس کے دماغ میں یہ آئے کہ بھائی وہ تو جو ہے نا ہم تو ان سے بڑے بے ایمان ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے پھر۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط انداز ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے، اور ہر ایسی جو پوسٹیں ہیں اور ایسی جو چیزیں ہیں ان کو بالکل شیئر نہیں کرنا چاہیے، آگے نہیں پھیلانا چاہیے، بلکہ ایسی پوسٹ کرنے والے کو فوراً سمجھانا چاہیے کہ بھائی مسلمانوں میں جو خیر ہے تم چاہتے ہو وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو الحمدللہ مسلمانوں میں بہت خیر ہے، بہت خیر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے۔ جی جی شیخ صاحب، میں الحمدللہ اس بات کو مانتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہم اسی موقع پہ آگے ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی باتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ اس کا ریزن کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیوں کوستے ہیں کہ ہم زیادہ گناہ گار ہیں، ہم زیادہ مجرم ہیں، پھر ہم ہاں ان کو بھول جاتے ہیں اور اپنی ساری غلطیاں کوتاہیاں یہی نظر آتی ہیں کہ ہم ہاں مسلمان بالکل۔ ہونے کے باوجود یہ سارے گناہ کرتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہی ہے نا کہ اپنے آپ کو گلٹ میں رکھنا، یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے ہماری۔ ہم جی جی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نہ قبول کر پاتے ہیں، نہ خوش ہو پاتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن، مطلب جو نماز پڑھنے لگتا ہے اس کو جو ہے نا ہم اس کو بجائے اس کے کہ اس کی نماز پہ ہم خوش ہوں، اس کو ہم جو ہے نا اگلی باتیں شروع کر دیتے ہیں، بھائی تم داڑھی بھی رکھ لو، بھائی وہ رکھ لے گا داڑھی، اس کو پتہ نہیں ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، ٹھیک ہے نا، تم جی جی یہ بھی کر لو، تم وہ بھی کر لو، اس کو 50 باتیں اگلی شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھائی وہ اس کو نماز کے اوپر تو اپریشیٹ کرو کہ وہ اللہ کی طرف آیا ہے، الحمدللہ مسجد میں آیا ہے، ٹھیک ہے، تو اچھا مطلب جو بھی ایک نیکی کرتا ہے نا، اب مطلب کوئی حفظ قرآن جس نے شروع کیا بچے نے، اس کو ملامت شروع ہو جاتی ہے، بھائی تو حافظ ہو کے یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو حافظ ہو کے یہ کر رہا ہے، بھائی یہ کیا بات ہو گئی، ٹھیک ہے نا، وہ بھی تو انسان ہی ہے، ٹھیک ہے، باقی بچوں کی طرح وہ بھی بچہ ہے، تو آپ اس کو حفظ کا تانا کیوں دے رہے ہیں ساتھ؟ ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح عالم کا معاملہ ہے، عالم بھی انسان ہی ہوتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا غلط جو ہے نا وہ سائیکالوجی ہے ہمارے مذہبی لوگوں کی، اور اس کے اوپر کام ہونا چاہیے، اس کو ہر صورت میں سٹاپ لگانا چاہیے۔ اس پر اگر آپ کو کوئی پوسٹ ملے نا اس قسم کی جس میں یہ بات ہے، تو آپ مجھے ضرور بھیجیے گا، میں اس پہ کلپ ریکارڈ بھی کروانا چاہ رہا ہوں، مجھے ضرور بھیجیے گا کہ یہ اس موقع کے اوپر جو اس قسم کی پوسٹیں شروع ہو جاتی ہیں اور اس انداز جی میں جی جو ہم جی ملامت شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، یہ نہایت بھیانک جو ہے وہ جرم ہے، بہت بری جو ہے نا حرکت ہے، جو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ ہے، بلا شک و اور شبہ۔ میں تو سمجھتا ہوں شیخ صاحب کہ بہت بری سوچ ہے ہماری اپنی۔ بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ہے جزاک یہ۔ اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک و عملک کا، ماشاء اللہ آمین بہت اچھا جواب دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آمین، تعالیٰ آپ کو اپنے سامان میں رکھے، جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ۔ جی افرا بہن، آپ سوال کر سکتی ہیں۔